السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کو. میرا نام محمد حمدان خان ہے اور جو ٹاپک میں آج آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے دعا کی فضیلت اور اس کے آداب. جیسے کہ دنیاوی مشاہدہ ہے ہمارا کہ کوئی بھی چیز ہو تو اس کی آداب الگ ہوتے ہیں، اس کے فضائل الگ ہوتے ہیں دنیا میں بھی. تو ایک دعا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم اللہ پاک سے اپنے تمام مسائل کو حل کروا سکتے ہیں. تو اتنی بڑی چیز سے بھی کچھ فضیلت ہوں گے اور کچھ آداب ہوں گے. تو میں آپ کو فضائل سے شروع کروں گا، اس کے بعد آداب بتاؤں گا دعا کے. تو فضائل میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. جس طریقے سے ایک شخص جنگ پہ جانے کے لیے ہتھیار کے بنا بالکل نہتھا ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا وہ ہتھیار کے بنا، اسی طریقے سے ایک مومن دعا کے بنا کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ مومن اس کے ذریعے اللہ پاک سے اپنی ہر جائز چیز کو پورا کروا سکتا ہے. فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب سفروں پہ نکلتے تھے اپنے تو خچروں پہ نکلتے تھے. فرمایا اگر راستے میں ان کے خچر مر جایا کرتے تھے تو فرمایا ان کو اس دعاؤں پہ ایسا یقین تھا کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ پاک سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگتے تھے کہ اپنے مرے ہوئے خچروں کو زندہ کروا لیتے تھے. تو فرمایا ایسے دعا، ایسے ہتھیار ہے مومن کا، زبردست ہتھیار ہے کہ مومن اس سے اپنی دعاؤں کو اللہ پاک سے قبول کروا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ دعا دین کا ستون ہے. فرمایا دعا ایسی ہے کہ جسم کے لیے جیسے سر ہوتا ہے نا انسان کے جسم کے لیے، ویسے مومن کے لیے دعا ہے. فرمایا اتنی اہم چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کی سختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعاؤں کو سنے، تو فرمایا جب وہ خوشحال ہو، جب وہ خوش ہو، اللہ پاک جب اس کو خوشیاں دے رہے ہوں، اس وقت میں بھی اللہ پاک کو یاد کرے اور ان سے دعائیں کرے، تو اللہ پاک اس کو اس وقت میں اس کی دعاؤں کو سنیں گے جب وہ بہت سختیوں میں ہوگا، مصیبتوں میں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کوئی دوسری چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، ہاں مگر دعا تقدیروں کو بھی بدل دیتی ہے. اور فرمایا موت کو دور کوئی چیز نہیں کر سکتی سوائے مومن کے نیک اعمال. فرمایا جو شخص نیک اعمال کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جس سے اللہ پاک راضی ہوں، تو فرمایا اس کی عمر میں اللہ پاک برکت دے دیتے ہیں. اور فرمایا تقدیر کے فیصلے جو کہ اٹل ہیں، بالکل جو کہ تقدیر میں لکھا ہے وہ ہونا ضرور ہے، لیکن فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص کثرت سے خیر کی دعائیں مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی تقدیر کو بھی بدل دیتے ہیں. تو اتنے فضائل دعا کے وارد ہوئے ہیں حدیثوں میں. تو فرمایا اتنی بڑی چیز ہے، اتنی مین چیز ہے، مومن کا ہتھیار فرما دیا. فرمایا اس کو مانگنے کے کچھ آداب بھی ہیں. فرمایا جیسے ہر کام آداب کی رعایت کے ساتھ کیا جاتا ہے دنیا میں بھی، تو اتنی بڑی چیز ہے، بنا آداب کے اس کو کرنا زیب نہیں دیتا. تو فرمایا اس کے بہت آداب ہیں، جس میں چند آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی ثابت ہوئے ہیں، ابو داؤد سے بھی ثابت ہوئے ہیں. تو فرمایا سب سے پہلا اس دعا کا ادب ہے کہ باوضو ہو کے دعا مانگی جائے. فرمایا جب کوئی شخص پاک ہو کے باوضو ہو کے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کی قبولیت میں اور بھی زیادہ اس کو دعاؤں کی قبولیت کے اور بھی زیادہ چانس اس کے بڑھ جاتے ہیں جب وہ پاک صاف ہو کے دعا مانگتا ہے، کیونکہ ہر کام نیک کام پاکی میں کرنا چاہیے. تو جب ایک مومن وضو کر لیتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے بالکل. تو فرمایا ایک یہ ادب ہے کہ پاک صاف ہو کے دعا مانگی جائے. فرمایا دوسرا ادب کیا ہے؟ فرمایا قبلہ رخ ہو کے دعا مانگی جائے، کہ جو چیز قبلہ رخ انسان جب قبلے کی ڈائریکشن متعین کر لے تو اس کی ڈائریکشن میں دعا مانگی جائے. میں دیکھا گیا ہے بہت جگہوں پہ کہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس آداب کی رعایت کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے. ایسی چیزیں زیادہ تر قبرستان میں دیکھی جاتی ہیں جب کسی مردے کی تدفین کی جا رہی ہوتی ہے. تو فرمایا وہاں پر بھی کوشش کریں کہ قبلہ رخ ہو کے دعاؤں کو مانگا جائے. فرمایا دعا کی آداب میں ایک یہ بھی چیز آتی ہے کہ 2 زانو ہو کے بیٹھا جائے، دونوں پاؤں پہ جیسے بیٹھا جاتا ہے 2 زانو ہو کے، جس ڈائریکشن میں نماز کے لیے تیار میں بیٹھا جاتا ہے. فرمایا 2 زانو ہو کے بیٹھا جائے. فرمایا دعا کو اخلاص کے ساتھ مانگا جائے، ایسے نہ مانگا جائے کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں یہاں پہ اللہ پاک سے اور آپ کا خیال آپ کے کاموں میں لگا ہوا ہے، آپ کے کھیل میں لگا ہوا ہے، آپ کی مشغولیات میں لگا ہوا ہے. فرمایا ایسے نہیں، مکمل دھیان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ مانگا جائے. فرمایا ایسے اخلاص کے ساتھ کہ
صرف اللہ اور بندے کا اس وقت رابطہ ہو، کسی دنیاوی مشغولیات کو دماغ سے بالکل نکال دیں۔ فرمایا بالکل ایسا ہو جیسے اللہ بندے کو دیکھ رہا ہے اور بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، بالکل اس طریقے سے دعا کو مانگا جائے، بالکل اخلاص کے ساتھ مانگا جائے، یکسوئی کے ساتھ مانگا جائے اللہ پاک سے دعا۔ فرمایا گڑ گڑا کے دعا مانگی جائے، جس دعا میں گڑ گڑاہٹ اور فرمایا رو رو کے، اگر رونا نہیں آ رہا تو فرمایا ایسی شکل بنا لے کہ جیسے رو رہا ہو، یعنی جھوٹی موٹ کر رو رہے، تو اللہ پاک کو یہ ادائیں بہت پسند آتی ہیں، اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ دعا کو ہاتھ کھول کے مانگا جائے، کہ ہاتھ کھول کے مانگا جائے دعاؤں کو، تو فرمایا یہ آداب میں آتا ہے۔ تو یہ تمام جو آداب ہیں یہ حدیثوں سے، ابو داؤد سے، قرآن مجید سے ثابت ہیں، جیسے گڑ گڑا کے دعا مانگنا، انکساری عاجزی کے ساتھ، سورہ اعراف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ انکساری اور عاجزی کے ساتھ دعا کو مانگا جائے، کیونکہ اللہ پاک کو عاجزی بہت پسند ہے، ہر چیز میں اللہ پاک کو عاجزی پسند ہے۔ تو فرمایا یہ دعاؤں کے آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھ کے دعا مانگی جائے گی تو اللہ پاک ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز اللہ پاک سے مانگو۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کو بھی کسی انسان سے نہ مانگو بلکہ اللہ پاک سے مانگو، کہ اللہ پاک ہی وہ تمہیں دینے والے ہیں، کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جوتے کا تسمہ بھی تمہیں دے دے۔ لیکن آج ہمارا یقین کیا بنا ہوا ہے، میرا اپنا یقین کیا بنا ہوا ہے کہ میں اگر تھوڑا سا بیمار ہوتا ہوں، میں یہ سوچتا ہی نہیں کہ بیماری کس کی طرف سے آئی ہے، میرا دھیان بھی نہیں جاتا ہے بیماری کس کی طرف سے آئی ہے۔ میں کوشش کیا کرتا ہوں، اگر رات کے 3 بھی بج رہے ہوں گے، کہ میں کسی طرح ہاسپٹل اپروچ کروں، وہاں چلا جاؤں، ڈاکٹر کو اپنا مسئلہ بتاؤں۔ لیکن اصولاً کیا ہونا چاہیے کہ میرا دھیان پہلے جائے نماز کی طرف، کہ میں 2 رکعت وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھوں اور اللہ سے مانگوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے وہ بیماری بھیجی گئی ہے، کوئی انسان اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا جب تک اللہ پاک نہ چاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ آپ اگر تمہارے جوتے کا کوئی تسمہ بھی ٹوٹتا ہے تو مفہوم فرمایا کہ اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ ہی سب دینے والے ہیں۔ تو فرمایا یہ تمام آداب ہیں، میں نے کچھ چند بیان کیے ہیں جو میں آپ کو کم سے کم وقت میں بیان کر سکتا تھا، لیکن دعاؤں کے اور بہت سارے آداب ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم نے آج جو پڑھا اور آپ نے سنا، اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کو ہمیں ہر وقت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا دعا کو شروع کرنے کا طریقہ فرمایا کہ اپنے لیے پہلے دعا مانگی جائے، میں اپنی ذات سے دعا کو شروع کیا جائے، اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا مانگی جائے، اور فرمایا اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بہن بھائی وہ بھی جو اپنے سگے بہن بھائی ہیں اور مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگی جائے۔ فرمایا یہ دعا کے آداب میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس دعا میں اللہ پاک کے اسماء الحسنی شامل ہو جاتے ہیں اس کی قبولیت میں کوئی 2 رائے نہیں، اللہ پاک اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو یا ذی الجلال والاکرام جس نے پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اب تیرے لیے دعا کی قبولیت کے دروازے کھل گئے، اب تو مانگ جو مانگتا ہے تو فرمایا اسماء الحسنی کی اتنی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اللہ کے پیارے پیارے ناموں کو لے کر ان کا واسطہ دے کے دعا مانگی جائے کہ یا اللہ تیرے کو تیری بزرگی کا واسطہ، یا اللہ تیرے کو تیری رحیمی کا واسطہ۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کو اس کے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے دعا مانگی جائے، تو فرمایا ان دعاؤں کی قبولیت کے امکانات اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت والا سے حضرت مفتی عبدالرؤف سگوی صاحب سے ہم نے سنا کہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ دعا کو جامع دعا مانگی جائے، بالکل بہترین جامع دعا مانگی جائے۔ تو فرماتے ہوئے سنا حضرت مفتی صاحب کو کہ فرمایا کہ جامع دعا کیا ہے؟ فرمایا کہ دعا میں مانگا جائے کہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جتنی خیر و بھلائیاں اپنی زندگی میں مانگی وہ تمام ہمیں عطا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جتنے شرور سے بچنے کی پناہیں مانگی، ہم تمام کو ان شرور سے اپنی پناہ میں رکھ لیجئے، ہمیں دنیا آخرت کی ہر خیر دے دیجئے، ہر شر سے اپنی پناہ میں رکھ لیجئے۔
اپنی رضا اور جنت الفردوس ہمیں عطا فرما دیجئے، اپنی ناراضگی اور دوزخ کے عذاب سے ہماری پناہ فرما دیجئے۔ تو فرمایا یہ جامع دعا ہے، فرمایا اتنی چھوٹی سی دعا ہے 10-15 سیکنڈ کی، لیکن فرمایا اس میں تمام دعاؤں کا نچوڑ آ گیا، یعنی جو ہم مانگنا چاہتے ہیں اگر آپ غور کریں دعا پہ تو فرمایا ان تمام دعاؤں کا نچوڑ اس چھوٹی سی دعا میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر میں جتنی خیریں مانگی وہ تمام خیریں اس دعا میں آ گئیں، جتنے شرور سے پناہیں مانگی تمام شرور سے پناہیں اس دعا میں آ گئیں۔ تو فرمایا جامع دعا مانگی جائے، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔